ایک افسوسناک خبر نکل کر آ رہی ہے ضلع پونچھ سے۔ جی ہاں دوستو، شیم آنی چاہیے اس نیشنل چینل والوں کو، شیم آنی چاہیے ان گودی میڈیا کو جو لوگ ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ خبر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا ہو سکتی ہے، اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں غم کی لہر مل رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان گودی میڈیا کو جن لوگوں نے یہ بولا ہے کہ اسلامک اسکالر جو ہے وہ عسکری پسند ہے، وہ لشکر طیبہ سے ملا ہوا ہے، وہ انہیں ٹریننگ دے رہا ہے۔ جو یہ نیشنل کی چینل ہے ان لوگوں نے ایک اسلامک اسکالر کو عسکر پسند بنا دیا۔ اس کی وجہ سے پونچھ کی عوام جو ہے، عوام میں کافی غم اور غصے کی لہر مل رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، جس طرح سے آپ لوگوں نے کل سنا ہی ہوگا کہ مدرسے کا امام جو ہے وہ اس کراس بارڈر فائرنگ میں شہید ہوا ہے۔ جی ہاں دوستو، اسی قاری محمد اقبال کو نیشنل چینل نے یعنی کہ گودی میڈیا نے یہ بولا ہے کہ یہ عسکری پسند ہے، جس کی وجہ سے پونچھ کے لوگ جو ہے وہ بھی پریشان ہوئے ہیں۔ وہاں کے کمیونٹی لیڈرز جو ہے ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ قاری محمد اقبال جو ہے یہ ایک اچھا اسلامک اسکالر تھا، اور ان لوگوں نے کس طرح سے یہ بولا ہے کہ یہ عسکری پسند ہے، یہ لشکر طیبہ کو یہاں پر ٹریننگ دے رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہے کوئی بھی میڈیا والا ہو، چاہے کوئی بھی رپورٹر، اس کو یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے یہ خبر جو ہے یہ کہاں تک سچ ہے، پہلے ویریفیکیشن کرنی چاہیے کیا یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر میں نے اس خبر کو بریک کیا تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس سے غم اور لہر پھیل جائے گی، اس سے لوگوں میں غصہ پھیل جائے گا، لیکن ان لوگوں نے بنا سوچے سمجھے اس خبر کو بریک کیا ہے، نہ ان لوگوں نے ویریفیکیشن کی ہے، نہ ان لوگوں نے کچھ کیا ہے، بس ایسے ہی اس کا نام جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قاری محمد اقبال جو ہے یہ جامعہ ضیاء العلوم تھا جو بالا پونچھ کا رہنے والا تھا، وہاں کے لوکلز آفیشلز نے اس کی کنفرمیشن بھی دی تھی۔ اس کے بعد گودی میڈیا نے یہ بولا ہے کہ یہ عسکری پسند ہے، لشکری طیبہ کو یہاں پر ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں دو چینلز کا نام سامنے آیا ہے، زی نیوز اور اے بی پی نیوز، اس میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عسکری پسند ہے۔ قاری محمد اقبال جو ہے جو پیشے سے وہاں پر دارالعلوم چلا رہا تھا، لیکن اس نیشنل میڈیا کے چینل والوں نے اسے یہ قرار دیا ہے کہ یہ ایک عسکری پسند ہے۔ دوستو، وہاں پر یہ بچوں کے ساتھ تھا اور اچانک جو یہ کراس بارڈر فائرنگ ہوئی، جس کراس بارڈر فائرنگ کی وجہ سے یہ شہید ہوا ہے۔ شیم ہے ان گودی میڈیا کے لیے جو بنا سوچے سمجھے رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ان لوگوں نے بنا سوچے سمجھے اس کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان لوگوں کو چاہے وہ سوشل میڈیا پہ دوبارہ آئے اور معافی مانگے، ویڈیو بنائے اور معافی مانگے۔ ان لوگوں نے ابھی تک ان ویڈیوز کا جانچ پڑتال نہیں کیا ہے، ہم نے یہ کہاں تک سچ بولا ہے کہاں تک جھوٹ بولا ہے، لیکن ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ شیم ہے نیشنل میڈیا کے لیے، شیم ہے ان گودی میڈیا کے لیے جن لوگوں نے یہ بولا ہے، جو لوگ آپس میں دشمنی اٹھا دینا چاہتے ہیں، جو لوگ آپس میں لڑا دینا چاہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ذرا سوچ لیجئے تو صحیح اس وقت پونچھ کے لوگوں پر کیا بیت رہی ہے، ذرا سوچ لیجئے تو صحیح۔ کراس بارڈر فائرنگ ہونے کی وجہ سے 15 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہے، جس میں سے کچھ بچے بھی تھے، جس میں سے کچھ بزرگ بھی تھے، جس میں سے کچھ مائیں بھی تھے، بہنیں بھی تھے، ان لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم ان میڈیا والوں کی بات کریں، یہ لوگ سوشل میڈیا پہ بس ایسے ہی خبریں پھیلا رہے ہیں، یہ شخص وہ تھا، یہ شخص یہ ہے۔ ناظرین کرام، انہیں بنا سوچے سمجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے 1000 بار ویریفیکیشن کرنی چاہیے کیا یہ بات کہاں تک سچ ہے، یہ بات کہاں تک غلط ہے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور جواب دیجیے گا۔ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجیے، یہ ویڈیو جو ہے یہ ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کیجیے تاکہ سب لوگ اس خبر سے باخبر ہو۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ جڑے رہیے جیک نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ دیجیے اپنے میزبان عرفان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔